الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 88 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان پارہ 24واں سورۃ المؤمن آیت نمبر 69 ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں کہاں پھیرے جاتے ہیں، ایمان اور دین حق سے، وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب، یعنی کفار جنہوں نے قرآن شریف کی تکذیب کی، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا اس کی بھی تکذیب کی، اور اس کے رسولوں کے ساتھ جو چیز بھیجی اس سے مراد یا تو وہ کتابیں ہیں جو پہلے رسول لائے، یا وہ عقائد حقہ جو تمام انبیاء نے پہنچائے، مثل توحید الہی اور بعث بعد موت کے، وہ عنقریب جان جائیں گے اپنی تکذیب کا انجام، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں، اور ان زنجیروں سے گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے، اور وہ آگ باہر سے بھی انہیں گھیرے ہوگی اور ان کے اندر بھی بھری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شریک بتاتے تھے، یعنی وہ بت کیا ہوئے جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے مقابل؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے، کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ بلکہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے۔ بتوں کی پرستش کا انکار کر جائیں گے، پھر بت حاضر کیے جائیں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہارے یہ معبود سب جہنم کا ایندھن ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہنمیوں کا یہ کہنا کہ ہم پہلے کچھ پوجتے ہی نہ تھے، اس کے یہ معنی ہے کہ اب ہمیں ظاہر ہو گیا کہ جنہیں ہم پوجتے تھے وہ کچھ نہ تھے کہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو، یعنی یہ عذاب جس میں تم مبتلا ہو اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، یعنی شرک و بت پرستی و انکار بعث پر، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہیے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا، جنہوں نے تکبر کیا اور حق کو قبول نہ کیا۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ کفار پر عذاب فرمانے کا سچا ہے۔ تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں تمہاری وفات سے پہلے کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے انواع عذاب سے، مثل بدر میں مارے جانے کے جیسا کہ یہ واقع ہوا، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا اور عذاب شدید میں گرفتار ہونا، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اس قرآن میں صراحت کے ساتھ، اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا قرآن شریف میں تفصیلاً و صراحتاً۔ اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی اور معجزات عطا فرمائے، اور ان کی قوموں نے ان سے مجادلہ یعنی جھگڑا کیا اور انہیں جھٹلایا،
اس پر ان حضرات نے صبر کیا۔ اس تذکرہ سے مقصود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ جس طرح کے واقعات قوم کی طرف سے آپ کو پیش آ رہے ہیں اور جیسی ایذائیں پہنچ رہی ہیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی حالات گزر چکے ہیں۔ انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر فرمائیں۔ اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا کفار پر عذاب نازل کرنے کی بابت سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا رسولوں کے اور ان کی تکذیب کرنے والوں کے درمیان، اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں کہ ان کے دودھ اور اون وغیرہ کام میں لاتے ہو اور ان کی نسل سے نفع اٹھاتے ہو، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، یعنی اپنے سفروں میں اپنے وزنی سامان ان کی پیٹھوں پر لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتے ہو، اور ان پر خشکی کے سفروں میں اور کشتیوں پر دریائی سفروں میں سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے جو اس کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ یعنی وہ نشانیاں ایسی ظاہر و باہر ہیں کہ ان کے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے، تعداد ان کی کثیر تھی، اور ان کی قوت اور جسمانی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ، یعنی ان کے محل اور عمارتیں وغیرہ۔ تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ مانی جی ہیں کہ اگر یہ لوگ زمین میں سفر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ منکرین متمردین یعنی سرکشی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، اور وہ کس طرح ہلاک و برباد ہوئے، اور ان کی تعداد، ان کے زور، ان کے مال کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف التفات نہ کیا، اس کی تحصیل اور اس سے انتفاع کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ اس کو حقیر جانا اور اس کی ہنسی بنائی، اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہل ہے پسند کرتے رہے، اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے، یعنی جن بتوں کو اس کے سوا پوجتے تھے ان سے بیزار ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، یہی ہے کہ نزول عذاب کے وقت ایمان لانا نافع نہیں ہوتا، اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں کے جھٹلانے والوں پر عذاب نازل کرتا ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے، یعنی ان کا گھاٹا اور ٹوٹا اچھی طرح ظاہر ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے سورۃ المؤمن مکمل ہوئی۔ آگے ہے سورہ حامیم سجدہ، مکیہ ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس سورت کا نام سورہ فصلت بھی ہے اور سورہ سجدہ اور سورہ مصابیح بھی ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے، اس میں 6 رکوع، 54 آیتیں اور 796 کلمے اور 3350 حرف ہیں۔ یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا، ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں، احکام و امثال و مواعظ و وعد وعید وغیرہ کے بیان میں۔ عربی قرآن عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ثواب کی، اور ڈر سناتا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو عذاب کا۔ تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں، توجہ سے قبول کا سننا، اور بولے مشرکین حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی توحید و ایمان کو، اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے، ہم بہرے ہیں، آپ کی بات ہمارے سننے میں نہیں آتی۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ آپ ہم سے ایمان و توحید کے قبول کرنے کی توقع نہ رکھیے، ہم کسی طرح ماننے والے نہیں، اور نہ ماننے میں ہم بمنزلہ اس شخص کی ہیں جو نہ سمجھتا ہو نہ سنتا ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، یعنی دینی مخالفت، تو ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں، یعنی تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر قائم ہیں، یا یہ معنی ہے کہ تم سے ہمارا کام بگاڑنے کی جو کوشش ہو سکے وہ کرو، ہم بھی تمہارے خلاف جو ہو سکے گا کریں گے۔ تم فرماؤ اے اکرم الخلق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، براہ تواضع ان لوگوں کے ارشادات و ہدایات کے لیے کہ آدمی ہونے میں تو میں تم ہی جیسا ہوں، ظاہر میں کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں، میری بات بھی سنی جاتی ہے، اور میرے تمہارے درمیان میں بظاہر کوئی جنسی مغایرت یعنی تبدیلی بھی نہیں ہے، تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچے نہ تمہارے سننے میں آئے، اور میرے تمہارے درمیان کوئی روک ہو، بجائے میرے کوئی غیر جنس جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ وہ ہمارے دیکھنے میں آئیں نہ ان کی بات سننے میں آئے، نہ ہم ان کے کلام کو سمجھ سکیں، ہمارے ان کے درمیان تو جنسی مخالفت ہی بڑی روک ہے، لیکن یہاں تو ایسا نہیں، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا تو تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے، اور میرے کلام کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے، اس لیے کہ میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے۔ فائدہ، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلحاظ ظاہر انا بشر مثلکم فرمانا حکمت ہدایت و ارشاد یعنی رشد و ہدایت کی حکمت کے لیے بطریق تواضع ہے، اور جو کلمات تواضع کے لیے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کے علو منصب کی دلیل ہوتے ہیں، چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے، تو کسی امتی کو روا یعنی جائز نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام سے مماثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہماری بشریت کو اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت اختیار کرو، اس کی راہ سے نہ پھرو اور اس سے معافی مانگو اپنے فساد عقیدہ و عمل کی، اور خرابی ہے شرک والوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔
یہ منع زکوٰۃ سے خوف دلانے کے لیے فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ کو منع کرنا ایسا برا ہے کہ قرآن کریم میں مشرکین کے اوصاف میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو مال بہت پیارا ہوتا ہے، تو مال کا راہ خدا میں خرچ کر ڈالنا اس کے ثبات و استقلال اور صدق و اخلاص نیت کی قوی دلیل ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے مراد ہے توحید کا معتقد ہونا اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ جو توحید کا اقرار کر کے اپنے نفسوں کو شرک سے باز نہیں رکھتے، اور قتادہ نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کو واجب نہیں جانتے، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، اور وہ آخرت کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا کے ملنے کے قائل نہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ جو منقطع نہ ہوگا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت بیماروں، اپاہجوں اور بوڑھوں کے حق میں نازل ہوئی، جو عمل و طاعت کے قابل نہ رہیں انہیں وہی اجر ملے گا جو تندرستی میں عمل کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور کسی مرض یا سفر کے باعث وہ عامل اس عمل سے مجبور ہو جاتا ہے، تو تندرستی اور اقامت کی حالت میں جو کرتا تھا ویسا ہی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تم فرماؤ، کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی؟ اس کی ایسی قدرت کاملہ ہے، اور چاہتا تو ایک لمحہ سے بھی کم میں بنا دیتا۔ اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو، یعنی شریک، وہ ہے سارے جہان کا رب، اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، سب اس کے مملوک و مخلوق ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کی قدرت کا بیان فرمایا جاتا ہے، اور اس میں یعنی زمین میں اس کے اوپر سے لنگر یعنی بھاری بوجھ ڈالے پہاڑوں کے، اور اس میں برکت رکھی، دریا اور نہریں اور درخت و پھل اور قسم قسم کے حیوانات وغیرہ پیدا کر کے، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن میں، یعنی 2 دن زمین کی پیدائش اور 2 دن میں یہ سب، ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا، یعنی بخار بلند ہونے والا۔ تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں۔ یہ کل 6 دن ہوئے، ان میں سب سے پچھلا جمعہ ہے، اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے، وہاں کے رہنے والوں کو طاعت و عبادات و امر و نہی کے۔ اور ہم نے نیچے کی آسمان کو جو زمین سے قریب ہے چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی روشن ستاروں سے، اور نگہبانی کے لیے شیاطین مسترقہ، یعنی چوری چھپے آسمانوں کی خبر سننے والے شیاطین سے۔ یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی اگر یہ مشرکین اس بیان کے بعد بھی ایمان لانے سے اعراض کریں، تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک عاد اور ثمود پر آئی تھی، یعنی عذاب مہلک سے جیسا ان پر آیا تھا۔ جب رسول ان کے آگے پیچھے
پھرتے تھے۔ یعنی قوم عاد و ثمود کے رسول ہر طرف سے آتے تھے اور ان کی ہدایت کی ہر تدبیر عمل میں لاتے تھے اور انہیں ہر طرح نصیحت کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بولے ان کی قوم کے کافر ان کے جواب میں کہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا بجائے تمہارے، تم تو ہماری مثل آدمی ہو، تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ خطاب ان کا حضرت ہود اور حضرت صالح اور تمام انبیاء سے تھا جنہوں نے ایمان کی دعوت دی۔ امام بغوی نے باسناد ثعلبی حضرت جابر سے روایت کی کہ جماعت قریش نے، جن میں ابو جہل وغیرہ سردار بھی تھے، یہ تجویز کیا کہ کوئی ایسا شخص جو شعر، سحر، کہانت میں ماہر ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کلام کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب ہوا۔ عتبہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ بہتر ہیں یا ہاشم، آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب، آپ بہتر ہیں یا عبداللہ، آپ کیوں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، کیوں ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں؟ حکومت کا شوق ہو تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیں، آپ کے پھریرے اڑائیں یعنی جھنڈے لہرائیں۔ عورتوں کا شوق ہو تو قریش کی جن لڑکیوں میں سے آپ پسند کریں ہم 10 آپ کی عقد میں دیں۔ مال کی خواہش ہو تو اتنا جمع کر دیں جو آپ کی نسلوں سے بھی بچ رہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمام گفتگو خاموش سنتے رہے۔ جب عتبہ اپنی تقریر کر کے خاموش ہوا تو حضور انور علیہ السلام نے یہی صورت حامیم السجدہ پڑھی۔ جب آپ آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یعنی پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک عاد اور ثمود پر آئی تھی۔ پر پہنچے تو عتبہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ حضور کے دہن مبارک پر رکھ دیا اور آپ کو رشتہ و قرابت کے واسطہ سے قسم دلائی اور ڈر کر اپنے گھر بھاگ گیا۔ جب قریش اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے تمام واقعہ بیان کر کے کہا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نہ وہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت، میں ان چیزوں کو خوب جانتا ہوں۔ میں نے ان کا کلام سنا۔ جب انہوں نے آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا پڑھی تو میں نے ان کے دہن مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں قسم دی کہ بس کریں، اور تم جانتے ہی ہو وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہونے لگے۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قوی اور شہ زور تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طاقت سے عذاب کو ہٹا سکتے ہیں، اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور؟ اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے؟ تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، سخت گرج کی، نہایت ٹھنڈی بغیر بارش کے، ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور رہے ثمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی اور نیکی اور بدی کے طریقے ان پر ظاہر فرمائے، تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا اور ایمان کے مقابلہ میں کفر اختیار کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا اور ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کیے گئے۔
سزا ان کے کیے کی، یعنی ان کے شرک و تکذیب پیغمبر اور معاصی کی، اور ہم نے صاعقہ یعنی کڑک کے اس ذلت والے عذاب سے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے حضرت صالح علیہ السلام پر اور ڈرتے تھے شرک اور اعمال خبیثہ سے، اور جس دن اللہ کے دشمن یعنی کفار اگلے اور پچھلے آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو روکیں گے یہاں تک کہ پچھلے آ ملیں، پھر سب کو دوزخ میں ہانک دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اعضاء حکم الہی بول اٹھیں گے اور جو جو عمل کیے تھے بتا دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بلوایا، جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی، اور اس نے تمہیں پہلی بار بنایا اور اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، اور تم گناہ کرتے وقت اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، تمہیں تو اس کا گمان بھی نہ تھا، بلکہ تم تو بعث و جزا کے سرے ہی سے قائل نہ تھے، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کی باتیں جانتا ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو نہیں جانتا، معاذ اللہ، اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا معنی یہ ہیں کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا تو اب رہ گئے ہارے ہووں میں، پھر اگر وہ صبر کریں عذاب پر تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، یہ صبر بھی کارآمد نہیں، اور اگر وہ منانا چاہیں تو کوئی ان کا منانا نہ مانے، یعنی حق تعالیٰ ان سے راضی نہ ہو چاہے کتنا ہی منت کریں، کسی طرح عذاب سے رہائی نہیں۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعینات کیے شیاطین میں سے، انہوں نے انہیں بھلا کر دکھایا جو ان کے آگے ہے، یعنی دنیا کی زیب و زینت اور خواہشات نفس کا اتباع، اور جو ان کے پیچھے یعنی امر آخرت، یہ وسوسہ ڈال کر کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ حساب نہ عذاب، چین ہی چین ہے، اور ان پر بات پوری ہوئی عذاب کی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے جن اور آدمیوں کے، بے شک وہ زیانکار یعنی نقصان میں تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔